ہنسی روک کے دکھاؤ۔ میاں جلدی سے اپنی ایک سیلفی سینڈ کرو۔ بیوی میں ابھی گھر کے کام کر رہی ہوں، بعد میں کرتی ہوں۔ میاں نہیں جان ابھی سینڈ کرو جلدی۔ بیوی ابھی نہیں۔ میاں پلیز یار جلدی کرو۔ بیوی شرماتے ہوئے آج میری اتنی یاد آ رہی ہے۔ میاں ارے نہیں پگلی، باس کا چھوٹا بیٹا آیا ہوا ہے، بہت تنگ کر رہا ہے، اسے ڈرانے کے لیے چاہیے۔ ایک انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مریض یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہ بھول پائے ہو یا جسے آپ انوکھا قرار دیں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، بلا شبہ میرا کام بہت مشکل اور رسکی ہوتا ہے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر مریض کے گھر والے بڑی بے صبری سے میرے باہر نکلنے اور مریض کی خیریت بتانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایک خاتون کے شوہر کا آپریشن کر کے باہر نکلا تو اس نے باہر نکلتے ہی پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا ان کے دل میں کوئی اور عورت تو نہیں تھی؟ وزیراعظم کو پاگل خانے کا دورہ کروایا جا رہا تھا۔ ایک وارڈ میں ایک پاگل مسلسل پروین کا ورد کر رہا تھا۔ وزیراعظم نے پوچھا، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر سر، یہ پروین نامی خاتون سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی اور یہ اس غم میں پاگل ہو گیا۔ پھر وزیراعظم صاحب کو ایک اور وارڈ میں لے گئے، وہاں بھی ایک پاگل پروین کا ورد کر رہا تھا۔ وزیراعظم نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا اس کی بھی شادی پروین سے نہ ہو سکی؟ ڈاکٹر نہیں سر، اس کی ہو گئی ہے۔ بیوی شوہر سے، یار یہ بات میری سمجھ نہیں آئی کہ آدمی اپنی وائف کو چھوڑ کر دوسرے کی وائف کو کیوں دیکھتا ہے؟ شوہر، یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو نہیں دیکھتا، دوسرے کی غلطی کو دیکھتا ہے۔ دوست سردار سے، تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ سردار، وہ ٹھیک عورت نہیں ہے۔ دوست وہ کیسے یار؟ سردار، شادی مجھ سے کی اور بچے بھگوان سے مانگ رہی تھی۔ امام مسجد نے اعلان کیا کہ جس شخص کی بیوی اپنے شوہر کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگاتی، وہ بندہ دوسری شادی کر لے۔ اخراجات مسجد کی انتظامیہ برداشت کرے گی۔ اگلی صبح فجر کے وقت مسجد میں جمعے سے بڑا اجتماع تھا۔ ایک آدمی کی شادی کو 20 سال ہو گئے تھے، مگر کبھی اس نے اپنی بیوی کی تعریف نہیں کی۔ جمعہ کے خطبے میں مولوی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ بیوی کے کام کی تعریف کیا کرو۔ آدمی گھر آیا تو بیوی نے دال روٹی لا کر سامنے رکھ دی۔ آدمی کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ہر لقمے پہ واہ واہ سبحان اللہ بولے جا رہا تھا۔ اتنے میں بیوی غصے کی حالت میں کچن سے بیلن اٹھا کر لائی اور اس کے سر پر دے مارا اور بولی، 20 سال ہو گئے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے دال کیا بیچ دی، تعریف پہ تعریف کیے جا رہے ہو۔ پٹھان نے اپنی منگنی توڑ دی کیونکہ لڑکی کمواری تھی۔ پٹھان نے سوچا، جو آج تک کسی کی نہیں ہوئی وہ میری کیا ہوگی۔ میرا ایک دوست کہتا تھا، جان بھی مانگو گے تو حاضر ہے۔ آج وہ اپنی گرل فرینڈ کو جان کہتا ہے اور میں مانگوں تو گالیاں دیتا ہے، مطلبی جھوٹا۔ بیویاں اولاد سے زیادہ اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی وہ کہیں گھر سے باہر جاتی ہیں تو اپنے بچوں کو ہمسائی کے ہاتھ چھوڑ جاتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کو نہیں چھوڑتی۔ میں ایک ڈاکٹر سے ملا یہ جاننے کے بعد کہ میں ایک ٹیچر ہوں۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا، زیادہ ورزش کریں، کولڈ ڈرنکس یا آئس کریم نہ خریدیں، سادہ پانی پئیں، ڈرائیو نہ کریں، بس کا استعمال کریں یا صرف پیدل چلیں، کوئی باربیکیو یا چینی یا قابل پلاؤ وغیرہ نہیں کھائیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تمہاری تنخواہ بہت کم ہے۔ حج سے واپسی پر کچھ ہفتوں تک بیوی نوٹ کرتی رہی کہ حاجی صاحب آپ مجھے میری جان، میری پیاری سی جان، میری ڈارلنگ جیسے کلمات سے نہیں پکار رہے ہیں۔ پوچھنے پر حاجی صاحب نے کہا، اب بس میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں پہلے اس سے جھگڑا کرتی ہوں، پھر منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہوں اور پھر اس کے میسج کا انتظار کرتی ہوں۔ شوہر ہاتھ پاؤں چھلوا کر اور ایک آنکھ سجوا کر گھر آیا۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ شوہر، ایک عورت اسکوٹی سے ٹکر مار کر نکل گئی۔ بیوی اسکوٹی کا نمبر نوٹ کیا،
یا کوئی اور بات جو اس کے گھر تک پہنچا جا سکے؟ شوہر: نہیں، درد کی وجہ سے نمبر تو نوٹ نہیں کر پایا، پر وہ بہت گوری اور سنہرے بال والی تھی۔ اس نے ہرے رنگ کا سوٹ پہنا تھا، گلابی رنگ کی چوڑیاں، گہرے لال رنگ کی لپسٹک، کانوں میں ہیرے کی بالیاں تھیں، ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، اور ہاں، دائیں گال پر ہونٹوں کے پاس تل بھی تھا۔ اتنا بتانے کی دیر تھی، شوہر کی دوسری آنکھ بھی سوج گئی۔ میاں بیوی کسی پارٹی سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک بیوی چلائی، سامنے دیوار ہے، گاڑی روکو، سامنے دیوار ہے۔ ارے میں کہتی ہوں گاڑی روک۔ اتنے میں گاڑی دھڑم سے دیوار میں جا ٹکرائی۔ اگلے دن دونوں ہسپتال میں پڑے تھے کہ بیوی نے پوچھا، جب میں اتنی دیر سے آواز دے رہی تھی کہ سامنے دیوار ہے، پھر گاڑی کیوں نہیں روکی؟ شوہر نے جواب دیا، اوئے گاڑی میں نہیں، تو چلا رہی سی۔ ایک بزرگ کو 13 سال بعد مقدمہ جیتنے پر جج صاحب نے مبارکباد پیش کی تو بزرگ نے جج کو دعا دی کہ اللہ تجھے ترقی دے اور تھانے دار بنائے۔ جج نے بزرگ کی سادگی پر مسکراتے ہوئے کہا، جج تھانے دار سے بڑا ہوتا ہے۔ بزرگ بولا، بیٹا تھانے دار بڑا ہوتا ہے۔ جج نے پوچھا، وہ کیسے؟ بزرگ بولا، آپ کو کیس ختم کرنے میں 13 سال لگے۔ تھانے دار شروع ہی سے بول رہا تھا، 5000 دو، میں معاملہ ابھی رفع دفع کر دیتا ہوں۔ مالکن کافی پریشان اور دکھی لگ رہی تھی۔ نوکرانی شبو نے جار پونچھ کے دوران نوٹ کیا کہ مالکن رو بھی رہی ہیں، تو ہمدردی سے پوچھا، بیگم صاحبہ کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں ہیں؟ مالکن نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، کیا بتاؤں شبو، تمہارے صاحب نے اپنی آفس کی سیکرٹری کے ساتھ عشق لڑانا شروع کر دیا ہے۔ شبو فوراً بولی، نہیں مالکن، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات یقیناً آپ مجھے جلانے کے لیے بول رہی ہیں۔ راہ چلتا آدمی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور آپریشن کی تیاریاں کرنے لگے۔ آپریشن کے لیے جب اس کی قمیض اتاری گئی تو انہوں نے اس کے سینے پر ایک کاغذ بندھا دیکھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، میں مرگی کا مریض ہوں اور اس وقت مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ خدا کے لیے میرا کوئی آپریشن نہ کرے، میرا پہلے ہی 2 مرتبہ گردوں کا آپریشن خام خواہ کیا جا چکا ہے۔ ایک آدمی کی بیوی کی حالت انتہائی نازک تھی اور وہ ICU میں تھی۔ ڈاکٹر، ہم آپ کی بیوی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی بیوی کوما میں ہے۔ شوہر روتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب پلیز کچھ کریں، میری بیوی ابھی صرف 30 سال کی ہے، بچوں کو اور مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اچانک بیوی کا ہاتھ ہلا، دھڑکن سٹارٹ ہو گئی اور آہستہ آواز میں بولی، ڈارلنگ میں ابھی 28 سال کی ہوں۔ ایک آدمی نے پولیس اسٹیشن کال کی، آدمی، انسپکٹر صاحب میں اس ڈاکو سے ملنا چاہتا ہوں جس نے کل رات ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ پولیس، نہیں، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، آپ کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ویسے آپ اسے ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ آدمی، میں صرف یہ طریقہ پوچھنا ہے کہ وہ میرے گھر میں گھسے کیسے کہ میری بیوی جاگی تک نہیں۔